عشر کے مصارف کون سے ہیں؟ تو عشر کے وہی مصارف ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ اس میں پہلا مسئلہ یاد رکھیں کہ جس طرح زکوٰۃ کے مال میں جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں مالک بنانا ضروری ہے، ایسے ہی عشر بھی جس کو دے رہے ہیں عشر کا مالک بنانا اس کو ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ، جس طرح اگر زکوٰۃ آپ نے غیر مستحق آدمی کو دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، ایسے ہی اگر عشر بھی کسی غیر مستحق آدمی کو دے دیا تو عشر بھی ادا نہیں ہوگا۔ تیسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ عشر کے مال کا مستحق آدمی کو مالک بنائے بغیر کسی ادارے کو، کسی ٹرسٹ کو دے دینا، اس سے بھی عشر ادا نہیں ہوگا، مستحق آدمی کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اگر عشر ادا کرنے والا خود مستحق زکوٰۃ ہے تو وہ اپنا عشر رکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ اس میں بھی مفتہ بہی قول یہی ہے کہ ایسا آدمی اپنا عشر خود اپنے پاس نہ رکھے بلکہ کسی دوسرے مستحق آدمی کو عشر کے مال کا مالک بنائے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ عشر خود ایک مستقل عبادت ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی پیداوار سے عشر تو ادا نہیں کرتا لیکن اس کے علاوہ صدقات اور خیرات کا وہ اہتمام کرتا ہے تو وہ صدقات اور خیرات اس کے عشر کے قائم مقام نہیں ہو سکتے۔ عشر ادا نہ کرنے کا اس کو اپنی جگہ گناہ ہوگا اور صدقات اور خیرات کا ثواب اپنی جگہ ہوگا۔ عشر علیحدہ سے ایک مستقل عبادت ہے۔ یہ عشر تب ہی ادا ہوگا جب آپ عشر کی نیت سے مال ادا کریں گے۔ عشر اور زکوٰۃ میں 5 طرح سے بنیادی فرق ہے۔ پہلے نمبر پر زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے اور عشر کے واجب ہونے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے۔ یعنی زکوٰۃ کے لیے کم از کم مال کا مالک ہونا اور اس کی مقدار شریعت نے مقرر کر دی ہے، اور عشر کی پیداوار کی کم از کم کوئی بھی مقدار شریعت نے مقرر نہیں کی۔ البتہ اتنی بات کی علماء نے وضاحت کی ہے کہ اگر کسی آدمی کو پیداوار 1.25 کلو سے کم حاصل ہوئی ہے تو پھر وہ عشر سے مستثنی ہے۔ عشر اور زکوٰۃ کے اندر دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے اور عشر کے اندر مال کے اوپر یا پیداوار کے اوپر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ قرآن مجید کی آیت ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ جس دن آپ کھیتی کو کاٹ رہے ہیں اسی دن ہی آپ عشر ادا کریں۔ تو اس کے لیے حولان حول یعنی سال کا گزرنا یہ ضروری نہیں ہے، اور زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونے کے بعد اس مال کا سال آپ کے پاس لینا یہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرائط میں سے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ سال میں ایک ہی دفعہ ادا کی جاتی ہے، لیکن اگر آپ کو پیداوار کسی زمین سے یا کسی پھل کی پیداوار سال میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ حاصل ہوتی ہے تو جتنی دفعہ آپ کو پیداوار حاصل ہوگی اتنی دفعہ عشر واجب ہوگا۔ اگر آپ کو 2 دفعہ پیداوار ہوتی ہے تو دونوں پیداواروں پر عشر واجب ہوگا، 3 دفعہ ہوتی ہے تو 3 دفعہ آپ پر عشر واجب ہوگا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے انسان کا عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے، لیکن عشر کے لیے عاقل اور بالغ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی مجنون دیوانے کی ملکیت میں کچھ زمین ہے، اس سے کچھ پیداوار حاصل ہو رہی ہے تو جو اس کا سرپرست ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس پیداوار سے وہ عشر ادا کرے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ جب آپ زکوٰۃ ادا کرنے لگتے ہیں تو آپ پر جو قرض ہوتا ہے اس قرض کو اپنے مال میں سے نکال لیا جاتا ہے،
پھر باقی مال پر زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ لیکن عشر میں ایسا نہیں ہے، آپ پوری کی پوری پیداوار پر عشر دیں گے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 50 لاکھ روپے نقد ہیں اور اس کے اوپر 10 لاکھ روپے کا قرض ہے، تو جب وہ آدمی زکوٰۃ ادا کرے گا تو یہ 10 لاکھ جو اس کے اوپر قرض ہے یہ علیحدہ کر لے گا اور 40 لاکھ پر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ لیکن اگر کسی آدمی کی پیداوار 50 لاکھ کی ہے تو اور 10 لاکھ روپے اس کے اوپر قرضہ ہے، تو وہ آدمی یہ نہیں کر سکتا کہ 10 لاکھ کی پیداوار کو اوپر سے ختم کر دے اور 40 لاکھ کی پیداوار کے حساب سے وہ عشر ادا کرے۔ عشر میں یہ نہیں ہے، بلکہ عشر پوری کی پوری پیداوار کا ادا کرنا ضروری ہے، اس سے قرض کو نہیں نکالا جائے گا۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ سال میں صرف ایک دفعہ دی جاتی ہے اور پھر جب دوسرا سال آتا ہے تو دوبارہ دی جاتی ہے، تیسرا سال آتا ہے تو تیسری دفعہ دی جاتی ہے۔ مثلا کسی آدمی کے پیسے بینک کے اندر پڑے ہوئے ہیں تو جیسے ہی ایک سال گزرے گا تو وہ ان پیسوں پر زکوٰۃ ادا کرے گا، پھر دوسرا سال گزرے گا تو پھر زکوٰۃ ادا کرے گا، تیسرا سال گزرے گا تو پھر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ لیکن عشر کے اندر یہ نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کو پیداوار حاصل ہوئی ہے اور اس نے ایک دفعہ اس پر عشر ادا کر دیا اور وہ اس پیداوار کو دوسرے سال بھی استعمال کرتا ہے تو دوبارہ سال گزرنے کے بعد عشر ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسی پیداوار ہے کہ وہ 3، 4 یا 5 سال تک اس کو استعمال کر رہا ہے تو 3، 4 یا 5 سال استعمال کرتا رہے، لیکن اس پر عشر صرف ایک دفعہ ہی ادا کرے گا۔ جبکہ زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ خولان خول جیسے ہی 1 سال پورا ہوگا، اگر وہ نصاب کا مالک ہے تو اسی مال کے اوپر جس پر اس نے پچھلے سال زکوٰۃ ادا کی تھی دوبارہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو یہ بنیادی فرق ہے زکوٰۃ اور عشر کے اندر۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔